خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو ٹائم لیس وقت کے محتاج نہیں ہیں، ہر زمانے میں نئے نظر آئیں گے، ہر دور میں ایسا لگے گا جیسے اللہ آج بات کر رہا ہے۔ قرآن کھولیں گے تو لگتا ہے اللہ بول رہا ہے، نہج البلاغہ کھولیں گے علی کی آواز آتی نظر آتی ہے۔ اس لیے نیا نظر آئے گا کیونکہ قرآن فطریات، عقلیات، جبلت، ضمیر اور حقیقت بشری سے مخاطب ہے۔ انسان کی سواریاں بدلی ہیں، انسان نہیں بدلا۔ انسان کے گھر بدلے ہیں، انسان نہیں بدلا۔ انسان کا لباس بدل گیا ہے مگر انسان نہیں بدلا۔ جو 1000 سال پہلے انسان تھا آج بھی وہی ہے، بلکہ بعض زاویوں سے پہلے والوں نے زیادہ کارنامہ کر کے دکھایا ہے۔ انسان نہیں بدلا، اور قرآن کا موضوع، اہل بیت کا موضوع انسان ہے۔ انسان اپنی حیثیت میں ویسے ہی ہے جیسا آپ سے 1000 سال پہلے تھا، 4000 سال پہلے تھا، لہذا قرآن مجید ہمیں ہر دور میں نیا اور تازہ نظر آئے گا۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت کی انتظامات ہر سال سے بہتر ہے۔ اشرح اولا میں بھی اور کھیلوں کی مجلس میں بھی بھرپور انہوں نے انتظام کیا ہے، مگر مجمع ان کے انتظام سے زیادہ ہے، تو گزارش کروں گا کچھ جگہ بنا سکتے ہیں آپ، تھوڑا تھوڑا سا اپنی جگہ سے آ جائیے، اور جو ہے آپ بیٹھنا چاہتے ہیں فرض پر ان کے لیے جگہ بنائیے۔ یہ اپنے مولا کی محبت کا اظہار بھی ہے، بہت کبھی بڑی حیثیتوں والے مجلس سے فقیر ہونا چاہیے، مجلس سے فقیر ہے، فقیر ہوتے یہ موقع مل رہا ہے ہمیں اپنی اصلاح کا، اپنے آپ کو معلوم کرنے کا۔ گزرگار رکھا ہے، قدرت ہمارا ساتھ دے رہا ہے، قدرت ہمارا ساتھ دے رہا ہے، قدرت ہماری ساتھ دے رہی ہے۔ یہ موسم بھی بہت زیادہ گرم نہیں ہے، جو جہاں جگہ مل رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں جگہ آنے اس طرح پر جو آگے آ رہے ہیں وہ آگے آ جائیں، میں بڑا صلوات کی التماس کروں گا۔ جگہ ملے تو بیٹھ جائیے، جگہ ملے بیٹھ جائیے، جہاں جگہ مل رہی ہے۔ جیسے جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جائیے۔ بھائی سے بہتر بلند اور رزق عزت میں اضافے کے لیے، قبولیت عبادت کے لیے جتنی ممکن ہے بلند صلوات کریں۔ نبی نے میرا ہاتھ پکڑ کے روک دیا، سجدہ طویل ہوتا گیا، حسین نبی کی پشت پر بیٹھے رہے۔ جب حسین اتریں گے میرا دل کہہ رہا ہے آج تک حسین اترے نہیں ہے، دلیل دینے جا رہا ہوں، آج تک نبی کی پشت سے حسین اترے نہیں ہے، اس لیے نہیں اترے کہ سجدہ طویل ہے۔ سجدہ آج بھی جاری ہے تو حسین کی وجہ سے جاری ہے۔ اللہ نے اس ذات
بچے کھیل رہے تھے، سرکار نے ایک بچے کو آگوش میں اٹھایا، توجہ، پیار کیا، زمین پر اتار دیا۔ صحابی محترم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں ہے کس کا بچہ ہے، مجھے اس سے غرض خبردار اسے مت مارو، قتل نہ کرو، جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے۔ حسین محترم ہے، حسین کا ذکر محترم ہے، حسین کے گریہ محترم ہے، حسین کے عزادار محترم ہے، عزاداروں کے خدمت گزار محترم ہے، ذاکرین محترم ہے، یہ لوحہ پڑھنے والے، یہ سینے پہ ہاتھ مارنے والے، یہ جناب زینب کی صدائے گریہ میں اپنا گریہ ملانے والے، یہ بہت محترم ہے۔ حسین محترم ہے، حسین محترم ہے۔ سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ اچھا توجہ، صلو کما اصلی نہیں ہے، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ پڑھاتے ہیں کہاں کیسے؟ صلو کما اصلی اور ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی اور ہے۔ کما رأیتمونی کے اندر پیغام یہ ہے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے جیسے دیکھ رہے ہو پڑھو، یعنی تم اللہ کی نماز پڑھو میرے دیدار کے ساتھ، اللہ کی عبادت کرو میرے دیدار کے ساتھ۔ مجھے دیکھو تو صحیح میں نے کیسے پڑھی ہے، مجھے دیکھو میں نے کیسے پڑھی ہے۔ میرے مولا علی نے 24 سال کے بعد جب آفیشل نماز جماعت سے امامت کی، رسمی نماز جماعت پڑھائی، مرسوم نماز جماعت پڑھائی، رائے نماز جماعت کے اجتماع کی ابتدا کی، تو نماز کے بعد صحابہ کرام جمع ہوئے اور ایک نے آگے بڑھ کر کہا یا علی لقد ذکرتنی صلاۃ محمد، یا علی آج آپ نے محمد کی نماز یاد دلا دی۔ کیسے کبھی نبی نے نماز، میں نے ایک منظر پیش کرنے کے لیے آپ کو 2-3 منٹ زحمت دی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ کیسے پڑھی سرکار نے نماز؟ خطبہ دے رہے نماز جمعہ کا، حسین مسجد میں ہے، مولا کا کرتے سے پیر بچھا، زمین پر ہتھیار نہیں تھے کہ نبی نے ممبر چھوڑ دیا۔ آگے بڑھے حسین کو اٹھانے کے لیے تو صحابہ کرام نے اٹھایا، یقین ایک صحابی کے ہاتھ سے دوسرے صحابی تک پہنچے، یہاں تک کہ جیسے تازیہ اٹھایا جا رہا ہو، جیسے انب اٹھایا جا رہا ہو، ایسے ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو لیا اور نبی نے مرکز کیا ہو، آغوش میں لیا، ممبر پر آ کر بیٹھے، پھر خود نے کہا